موضوع درس فی اقسام الحج و فضائل الحج فی الوعظ والارشاد. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فراوین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں سب سے پہلے عمرے کا عرض کیا تھا اور اس کے بعد حج کا عرض کیا، اور ساتھ میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ دنیا میں کوئی مذہب نے اپنی جو تقریبات اور جو عیدیں بنائی ہوئی ہیں ان پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے. اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہندو ہیں، وہ دیوالی مناتے ہیں، کوئی دلیل؟ بھئی آخر ان کے بھی پاس کتابیں ہیں، وید ہیں، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح وہ جو کوئی ہولی کھیلتے رنگ پھینکتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. نصرانی ہیں، نصارہ ہیں، یعنی اس وقت دنیا میں یہود اور نصارہ کی بڑی قوت ہے، لیکن ان کے پاس بھی اپنی کرسمس منانے کی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی دلیل کوئی نہیں ہے. اسی طرح اب یہودی ہیں، ان کے بعد ایک بڑی طاقت ہے، پوری دنیا کا جو لیور آف اکینمی ان کے ہاتھ میں ہے. جب چاہیں کسی سونے کو اونچا کر دیں، جب چاہیں گرا دیں. ساری مارکیٹ عالم کی ان کے ہاتھ میں ہے.
لیکن وہ جو اپنی عید نوروز مناتے ہیں یا دیوار گریا کے نیچے کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، کوئی دلیل کوئی نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتی، چونکہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو الہ سمجھتے ہیں وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ٹھنڈے دل سے باتوں کو سمجھیں، خدا کرے کہ تمہیں کوئی دین کی بات سمجھ آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری جو ہے نا وہ کسی مقصد سے قبول ہو جائے، آمین۔ یہ تو حضرت اتنی بڑی عجیب نعمت ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ آپ سرسری طور پہ آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کعبہ شریف سبحان اللہ جی، روضہ شریف سبحان اللہ، بس کبھی بیٹھ کے تم نے اس پر توجہ نہیں کی۔ مصر کے علاقے کی ایک بہت بڑی فلم سٹار جس کا عالمی طور پہ نام تھا، اس کو خیال آیا، باپ سے کہنے لگی کہ ابا جان ہم عمرے پہ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا بیٹی تم نے کیا عمرہ کرنا ہے، تمہاری راتیں گانے میں، شراب میں، ناچنے میں گزرتی ہیں۔ اور نے کہا بس دیکھنا چاہتی ہوں، ساری دنیا دیکھی ہے تو کم از کم ان کو بھی دیکھے، پتہ تو لگی یہ کیا ہے۔ اور نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ باپ اپنی بیٹی کو لے کے آئے، عمرہ کیا، عمرہ کرتے کرتے تقریباً تہجد کا وقت ہونے والا تھا، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ ہوٹل میں، اس وقت ہوٹل بالکل حرم کے قریب ہوتے تھے، اب تو حرم بن گیا نا سارا، ورنہ ہم جب پڑھتے تھے نا قرآن شریف یاد کرتے تھے مدرسہ فخریہ میں، تو وہ ہمارا مدرسہ جو تھا نا اس کے جو اندر کمرے تھے نا اسی میں کھڑے ہو کے نماز صفیں مل جاتی تھی، اس کے ساتھ دیوار کے اندر تو مدرسہ تھا، باب ابراہیم کے اندر وہ مدرسہ، یعنی گویا کہ حرم کا ایک حصہ تھا۔ یہ تو اب الحمدللہ 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 اللہ ان کو توفیق دے، حکومت سعودیہ کو، ان نے جو حرمین کی خدمت کی ہے نا اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ بچے ہوئے بھی اسی کی وجہ سے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ ابھی ان کا جو آئندہ یعنی اسٹڈی ہے، مطالعہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 30 لاکھ حاجی آئے گا، اور 30 لاکھ کے بجائے 60 لاکھ کے قریب عمرے والا آئے گا، یعنی ہر سال بڑھتا جائے گا۔ کفر زور لگا ہے مٹانے کے لیے، اللہ اسلام کو ابھارنے کا حکم دے چکا۔ پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کا چینل، پوری دنیا کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اسلام کے خلاف، دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد، اسلام روز بروز الحمدللہ اونچا ہو رہا۔ اس وقت یعنی تحقیق کر لیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ پوری دنیا سے کنٹینرز کے کنٹینر بھرے ہوئے جاتے ہیں، اور 4 دن کے بعد قرآن نہیں ملتا۔ لوگ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ بھئی آخر کیا بلا ہو گئی، یہودی بھی اس کے خلاف ہیں، نصرانی بھی خلاف ہیں، ہندو بھی خلاف ہیں، بدھ بھی خلاف ہیں، لادین بھی خلاف ہیں، کمیونزم بھی خلاف ہیں، آخر ہے کیا قرآن کے اندر؟ جب پڑھتے ہیں الحمدللہ خود مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض کا ابا جانا آپ جائیں ہوٹل میں آرام کریں، بوڑھے آدمی تھک گئے تو میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں، اور ابھی تہجد کی اذان ہونے والی ہے، اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد فجر کی اذان ہوگی، تو آپ نماز میں آ جائیے گا، نماز پڑھ کے تو پھر ہم ہوٹل میں چلے جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
اس نے کہا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں پڑھا کرتی تھی کتابوں میں کہ حضور یہاں اکثر عبادت فرماتے تھے، میں بھی ان کے درمیان میں آگے بیٹھ گئی اور عبادت مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا، نہ پڑھنا نہ پڑھانا نہ قصہ نہ کہانی، بس میں کعبۃ اللہ پہ نظر جما کے بیٹھ گئی اور ایسے اس پہ میں نے غور کیا اور فکر کیا اور تدبر کیا، معلوم مجھے ہوا کہ کعبہ میرے دل کے اندر اتر رہا۔ ادھر تکبیر اذان ہوئی اور ادھر فوراً میں نے کلمہ پڑھا، میں نے کہا یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ ہے، میں تیرے دروازے پہ تیرے نام کو گواہ بنا کے توبہ کر رہی۔ والد آئے، نماز پڑھی، انہوں نے کہا بیٹی تھکے، انہوں نے کہا نہیں اب بیٹھے ہیں، اشراق پڑھ کے جائیں گے۔ اشراق پڑھ کے نکلی، اس نے کہا ابا جان پہلے مارکیٹ چلیں، میرے لیے میں نے برقع خریدنا ہے اور آج کے بعد میں نے گناہوں سے اور فلم سے اور ایکٹنگ سے اور ڈانس سے اور شرابوں سے توبہ کر لی ہے۔ الحمدللہ اس وقت اس کا لڑکیوں کا سب سے بڑا تحفیظ کا کامیاب مدرسہ چلا رہی ہے۔ ایک طوائف ہے، فلم سٹار ہے، تم تو ماشاءاللہ حاجی صاحب ہو، تمہارے اندر کیوں نہیں انقلاب پیدا ہوتا؟ معنی یہ ہے کہ تم نے اس نظر سے کعبے کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک سردار تھا قبیلے کا اور ابو جہل کا بھی یار تھا، آیا تو عمرے کرنے کے لیے، عمرہ تو کافر بھی کرتے تھے، یہ نہ سوچا کہ میں یہ ہر سال عمرہ کرتے ہو، ابو جہل تو رہتا ہی نہیں تھا، عمرہ کرتے ہو تو کیا ہو گیا؟ اگر عمرہ کرنے کے بعد تیرے اندر تبدیلی نہیں آئی، تم سودی کاروبار کرتے تھے، اب بھی انہی بینکوں کے ساتھ تمہارا کاروبار ہے، رشوت کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، داڑھی منڈواتے تھے اور ظلم کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کے حصے کھا کے بیٹھے ہیں، بہنوں کے حصے کھا کے بیٹھے ہیں، یتیموں کے مالوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، گورنمنٹ کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور عمرے بھی ہو رہے ہیں، سمجھو عمرے نے کچھ نہیں بگاڑا، تم جیسے تھے جیسے آئے اسی طرح چلے گئے۔ آدمی پڑھنے کے لیے، ہمارے بچے جاتے ہیں یورپ میں، جاتے ہیں لنڈن میں، امریکہ میں، ادھر ادھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ان کا لباس بھی انگریزی، بول چال بھی انگریزی، ان کا طور طریقہ بھی انگریزی، اٹھنا بیٹھنا بھی انگریزی، کھانا پینا بھی انگریزی، اور جناب وہ اب کرسی ٹیبل کے بغیر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ بائیں ہاتھ سے چھری پکڑتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کانٹے پکڑتے ہیں، ان پر تو اثر ہو جاتا ہے کافر کی تہذیب کا، تم مکے مدینے میں آتے ہو محمدی تہذیب کا، تجھ پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا جی، کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا کہ ہم آئیں، طواف کریں، عمرے کریں، صفا دوڑیں اور باقاعدہ لبیک پڑھیں، ربنا آتنا پڑھیں، اور اس کے بعد مینا جائیں، جب واپس جائیں جیسے آئے تھے اسی طرح جا رہے ہیں، اور بعض تو خیر جتنے بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض ماشاءاللہ یہاں بھی چھوڑ کے ماشاءاللہ کوئی عزیزیہ میں اور کوئی جناب ابالی میں اور کوئی کسی مقام پہ اپنے ہوٹلوں میں سوئے ہوئے ہیں، مسئلہ پوچھ لیا ہے انہوں نے کہ جناب 1 کا لاکھ ہر جگہ ملتا ہے، ہاں جی ہر جگہ ملتا ہے ماشاءاللہ، ایک مرغی کھاؤ تو اس کا بھی لاکھ ملے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، دعا کرو اللہ عالم اسلام پہ رحمت فرما، اللہ ہمارے حالات بدل دے۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ یہودی یہودی کا یار ہے، ہندو ہندو کا یار ہے، لیکن مسلمان مسلمان کا دشمن۔ آج پورے عالم کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، جتنے لوگ بک رہے ہیں اور دہشت گردی اور جیکٹ پہن کے خودکش دھماکے کر رہے ہیں، آج تک کوئی کافر بھی بکتا تم نے دیکھا ہے جیکٹ پہن کے دھماکہ کرنے والا؟ یہ سارے مسلمان کیوں ہیں؟ کیا بلا ہو گئی ہے آخر ان کو؟ تو اب جناب یاد رکھیں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، دلیل کوئی دلیل نہیں، یہ ہمارا باپ دادا کرتا تھا۔
قبر پہ آ کے منت منوتیاں مانتے ہیں، قبروں پہ آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، مزاروں کے طواف کرتے ہیں، الٹے پاؤں چلتے ہیں. بھئی کوئی دلیل؟ او جی سارے بڑے ہمارے ایسا کرتے تھے، دلیل کوئی نہیں. عرس شریف مناتے ہیں، بھئی کوئی دلیل؟ بزرگوں کے مزار پہ قوالیاں ہوتی ہیں، حجرے ہوتے ہیں، طوائفیں گانے والی آتی ہیں، یہ ثواب پہنچ رہا ہے بزرگ کی روح مبارک کو؟ گانے کا ثواب پہنچتا ہے؟ کوئی دلیل کوئی نہیں. اچھا بھی میلاد شریف مناتے، کوئی دلیل؟ بچی دیکھیں نا، اگر ہم محبت میں آ کے گلیاں روشن کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، بجلیاں لگاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو پتہ نہیں مگر وہابیوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یعنی ان کا مذہب اگر سے شروع ہو کے مگر پہ ختم ہو جاتا ہے. نہ قرآن پڑھیں گے نہ حدیث. اور جی اگر ہم کرتے ہیں تو مگر آپ کو کیا ہوتا ہے؟ بھئی اگر کوئی طواف کے 7 چکر کے بجائے 8 کا عقیدہ بنا لے تو مگر کیا ہوتا ہے؟ اگر صفا کے بجائے مروہ سے دوڑنا شروع کر دو مگر کیا ہوتا ہے؟ اگر سارے کام کرو عرفات نہ جاؤ تو مگر کیا ہوتا ہے؟ اگر سارے کام کرو اور نیت ہی نہ کرو تو پھر مگر، یہ اگر مگر کون سا دین ہے؟ اب یعنی اللہ کی نماز ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ مغرب کی نماز جو ہے تم نے عرفات میں نہیں پڑھنی. بس اگر پڑھے، نماز ہے، پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. بھئی نماز ہے، یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں نا، ہم کون سی برائی کر رہے ہیں؟ بھئی نماز پڑھنا کوئی برائی کا کام تھا، لیکن میرے مدنی پاک نے نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، درویش حاجی اور درویشی توبہ ہے، اس کو تو ڈنڈے مار کے پڑھاؤ تو لگوا، یہ خود نہیں پڑھے گا، عادت ہی نہیں بنی. ابھی میں اگلی صف دیکھ رہا تھا، میرے سامنے جو کھڑی تھی ماشاءاللہ، ایک آدمی آگے کھڑا ایک آدمی پیچھے کھڑا، یہ سب بنائی گئی. یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے. بھائی جگہ تنگ ہے، نہ کھڑے ہوں، چھوڑ دے، پیچھے چلے جاؤ. جب سب تم نے ٹیڑھی کر دی تو لا ينظر، اللہ اس میں نظر ہی نہیں ڈالتے. اور جب سب ٹیڑھی ہو جائے تو حضور نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے. ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے. اچھا حاجی صاحب اکیلا جو کھڑا ہے یہ ستون ہل جائے گا، حاجی صاحب نہیں ہلے گا. بھئی تم اکیلے کھڑے ہو، آگے جگہ پڑی ہے، صف کے اندر جا کے مل جاؤ. نہیں، بس کھڑا ہے. اور جی میں نے اللہ اکبر کہا، اسی طرح چلتے جاؤ، نماز میں چلتے جاؤ، کیا ہو جائے گا؟ اکیلے کھڑے ہو کے تو نماز نہیں ہوتی. حتیٰ کہ فقہا نے تو اتنا بھی حکم لکھا ہے کہ اور کسی آدمی کی توقع نہیں ہے، اگلی صف والے کا قمیص پکڑ کے اس کو کھینچ لو پیچھے، تاکہ وہ تو کم سے کم تو 2 آدمی کھڑے ہوں. نہیں، سب آگے بیٹھ رہے ہیں، جو مرضی آئے کرو. اچھا ابھی تمہیں پتہ ہے کہ یہ سامنے راستہ ہے، جب تم راستے پر نماز پڑھو گے تو لوگ تو گزریں گے نا. تو گناہگار تو نماز پڑھنے والا ہے، گزرنے والا تو نہیں ہے. تم نے راستہ روکا ہوا ہے. کچھ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. یہ تو بیچارے بس آ گئے ہیں ماشاءاللہ. حج پیکج ہے نا جی ان کا، یہ حج کرنے تھوڑے ہیں. کسی کا 5 سٹار پیکج ہے اور کسی کا 4 سٹار پیکج ہے، اور اس کے بعد جناب سارا دن کھانے پہ بحث ہوتی. اچھا تمہیں صبح ناشتے میں کیا ملتا ہے؟ نہیں، چلو سارے حاجی بیٹھے ہو، میں تو 1.5 ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہوں. آپ مجھے بتا دیں حضور پاک نے کبھی زندگی میں ناشتے میں پراٹھا کھایا؟ ثابت کر دو نا، میں تمہاری بیعت کر لوں گا. بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور نے ساری زندگی گھی لگی ہوئی روٹی بھی نہیں کھائی صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد تمر قط الا بعد فتح خیبر
بدری کے گھر والے تو کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی جب تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ اور یہ تو عاشق رسول ہے نا جی، 7 پرت کے پراٹھے کھاتے ہیں، اور اب تو اٹالین پراٹھا کھاتے ہیں نا، پیزا شریف۔ اس پیزے میں پتہ ہے کیا کیا بلا ہے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ برگر میں کیا بلا ہے؟ کنگ برگر کیا ہے، میکڈونلڈ کا برگر کیا ہے، KFC کیا ہے، البیک کیا ہے؟ تو اس کا ضرورت ہی نہیں ہے نا جی۔ اور ایک قطرہ جب حرام کا اندر چلا جاتا ہے تو ساری عبادت بیکار ہے۔ ساری نمازیں اور تہجدیں بیکار ہیں، کوئی بے اثر ہیں۔ تو بہرحال وقت چلا جائے گا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی دماغ میں رکھ لیں کہ الحمدللہ اسلام ایک سچا کامل مکمل دین ہے، اور اس کی ہر بات پہ اللہ کے قرآن کی گواہی ہے یا محمد مصطفیٰ کی گواہی۔ اسلام میں کوئی حکم جو ہے وہ بغیر اللہ کے فرمان کے یا فرمان محمد مصطفیٰ کے نہیں ہے، اور چونکہ وہ حکم الہی ہے وہ کبھی خلاف عقل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقل جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن فرمان محمد مصطفیٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اپنے عقیدے ٹھیک کر لو۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شہید ہو گیا جنگ میں۔ حضور کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ جنگ میں شہید ہو گیا ہے، میں صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نے اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ کی بہت جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا جو ہے انہو لفی الفردوس الاعلیٰ، وہ تو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اب اگلا مسئلہ سمجھیں، حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں بھی اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو دکھا دے جنت میں۔ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، بالکل نہیں، یہ دعا نہ کریں۔ حضور نے خدا کی بندی کیا کہہ رہی؟ اور اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھنے میں میری نظر غلطی کر سکتی ہے، محمد کی زبان غلطی نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرما دیا بات ختم ہوگی، میرے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حضور نے فرما دیا تو اس لیے آپ خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ آپ عمرہ کرتے ہیں تو اللہ کے قرآن میں حکم موجود ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اسلام میں چلتے ہیں، آپ محرمات سے بچتے ہیں، آپ گناہوں سے بچتے ہیں، آپ فواحش سے بچتے ہیں، ان سب چیزوں کا حکم اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ تو اب نے عمرہ بیان کیا، قرآن کہتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ۔ اب حج کی بات ہے، فرمایا فمن فرض الحج، جس پہ حج فرض ہو جائے۔ حج کے مہینے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے 3 مہینے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر ہم نے طواف کرنا ہے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد جناب ہم نے سعی دوڑنی ہے إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اس کے بعد ہم نے مینا جانا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ہم نے عرفات جانا ہے فرمایا اذا افضتم بعرفات، جب تم عرفات سے آؤ قرآن موجود ہے، اور مزدلفہ میں آنا ہے فرمایا واذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مزدلفہ میں آ کے اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد ثم افیضوا الہ افاض الناس، اب چلو مینا کی طرف، مینا میں میرا اللہ کتنے دن ہم نے کنکریاں باقی فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، یہ ہے کہ ایک لفظ پہ اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ یہ ہم خود نہیں منا رہے، یہ
قوس نہیں ہے کعبہ شریف کا یا اللہ کے پیغمبر کا. یہ دھمال نہیں ہے کہ جناب وہ قوال جو گئے تو ان کو دھمال آ گیا یا پاگل ہو گیا یا پاگل ہو گیا. حجت کیا ہے دین میں؟ اب یاد رکھو کہ حج اللہ نے فرض کیا ہے اور حج رکن من ارکان الاسلام ہے. اس پر بھی میرے مدنی فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا. اللہ نے 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، ان میں ایک حج. اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرما دیا. عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب جہاد میں اتنا بڑا ثواب ہے تو ہم جہاد کریں. فرمایا جہاد کن الحج، عورتوں کے لیے حج جو ہے یہی جہاد ہے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ حج کس پہ فرض ہے. فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع، جس کو طاقت ہو، یعنی طاقت بدنی بھی ہو مالی بھی ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے. اور حاجیوں، میں تمہاری خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ نے تمہیں کعبہ ایسا دیا کہ جس کے مقابلے پہ کوئی گھر نہیں ہے. کوئی ہے دنیا میں؟ اور نبی ایسا دیا جس کا کوئی مقابل نہیں، جس پہ نبوت انتہا ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قرآن ایسا دیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے مقابلے میں کتاب کوئی نہیں. اللہ نے دین ایسا دیا ہے کہ اس کے مقابلے پہ کوئی دین اور شریعت نہیں. اللہ نے گھر کون سا دیا ہے؟ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اور مسلمانوں غور کرو، سب سے پہلا گھر اول بیت، یاد رکھو مسجد اقصیٰ جو ہے یہ اول قبلہ نہیں ہے. پہلا قبلہ بھی کعبہ ہے اور آخری قبلہ بھی کعبہ ہے. وہ تو درمیان میں کچھ عرصے کے لیے مسجد اقصیٰ کو اللہ نے کعبہ قرار دیا تاکہ قیامت تک کوئی بت پرست اعتراض نہ کر سکے کہ اگر ہم پتھروں کے بت پوجتے ہیں تو آپ بھی تو پتھر کے کوٹھے کو پوجتے ہیں. اللہ نے فرمایا نبی ادھر نماز پڑھو، حضور نے ادھر پڑھی. اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا رخ ادھر سے ادھر پھیر دو. تو سمجھ آ گیا کہ ہم اللہ کے حکم پہ جھکتے ہیں، کسی طرف میں یا کسی کوٹھے میں یا کسی شرق میں یا غرب میں نہیں جھکتے. اللہ اکبر. تو سب سے پہلا قبلہ بھی یہی ہے. چونکہ حضور جب دعا مانگتے تھے اللہ نے دعا قبول فرمائی تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا قد نوى وجهك تقلب في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم آپ کو قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں. معلوم ہوا یہ قبلہ پہلے بھی یہی قبلہ تھا. اور اس کے بعد جناب دیکھیں کہ کیسا گھر ملا. فرمایا ہدی للعالمین. اور نبی کیسا ملا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ اکبر. کبھی تمہیں حضور کے نام سے پیار ہو تو پتہ لگے. اور یاد رکھو حضور کے نام میں بھی خوشبو ہے، جسد میں بھی خوشبو ہے اور آپ کے پسینے میں بھی خوشبو ہے. اور مدینے کی جس گلی سے میرے مدنی گزر جاتے تھے وہ گلیاں بھی خوشبو والی ہو جاتی تھی.
کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں نا جی شان کیسی ہے، کبھی غور کیا کرو نا، الحمدللہ رب العالمین، وہ انسانوں جنوں کا سب کا رب ہے، اور کعبہ میرا اللہ کس کے لیے؟ فرمایا ھدی للعالمین، یہ بھی انس و جن سب کے لیے مرکز ہدایت ہے، اور مدنی پاک فرمایا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مکے میں آنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد اس کو اگر ہدایت نہیں ملی اور وہ اپنے سابقہ عقیدے اور عمل پہ رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے ٹھکرا دیا ہے، اب کبھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ کسوٹی ہے، جو لگ گیا پرکھا گیا، یہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے۔ چونکہ ہدن ہے نا، جب یہاں ہدایت نہ ملے پھر کہاں ملے گی؟ تو اب جناب یاد رکھیں کہ حج جو ہے وہ رکن ہے، فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ، لیکن صاحب استطاعت پر، استطاعت کا کیا معنی؟ اس کے بدن میں بھی طاقت ہے، مالی طاقت بھی ہے، آنے جانے کا راستے کا خرچ بھی ہے، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہے، اور گھر میں بھی کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ مثلا ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے ورنہ تاخیر کر سکتا ہے۔ تو زندگی میں صرف ایک دفعہ حج فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں۔ اور حج میں ایک جذبہ لے کے آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جب حج پہ جاتے نا تو لوگ چاہتے تھے کہ ہم حضرت کے ساتھ حج پہ جائیں۔ وہ کہتے بابا بات سنو، حج پہ جانا ہے نا تو سارے اپنے پیسے میرے پاس جمع کروا دو۔ سارے جمع کروا دیتے۔ انہوں نے کہا بس اب یہ نہیں نا ہر آدمی میں خرچ کرتا جاؤں گا، جب حج ختم ہو جائے گا تو پھر حساب کر لیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جناب وہ خرچ کرتے جاتے جب واپس آتے سب کو اپنی اپنی تھیلی پکڑا دیتے، بھائی وہ میں نے خرچ کری ہے، میں نے تمہیں واپس کر دیا۔ ہمارے مولانا اعزاز علی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے علماء میں تھے، شاید میرے والد صاحب کے بھی استاد ہوں، اللہ عالم، میں تو نہیں دیکھا نا۔ وہ جو کہتا نا جی حاجی کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ حج، فرمایا ہاں بھائی ایک شرط سے حج پہ چلوں گا کہ مجھے امیر بناؤ گے۔ وہ سارے کہتے حضرت آپ کو امیر نہیں بنائیں گے تو اور کس کو بنائیں گے؟ تو جب چلتے کوئی کسی کا کام کرے بیٹھ جاؤ، میں امیر ہوں، میرے حکم سے کام ہوگا۔ امیر کا معنی یہ ہے کہ میں کام کروں۔ امیر خادم القوم ہوتا ہے، امیر اس لیے نہیں بنتا کیا کر کے بیٹھا رہے اور لوگ اس کے پاؤں دباتے رہیں۔ ہر حاجی کی خدمت کرتے ہیں۔ اب یاد رکھنا انشاءاللہ کہ حج فرض ہے، لیکن کس پر فرض ہے؟ مسلمان پہ ہے، کافر پہ نہیں، عاقل پہ ہے، پاگل پہ نہیں، بالغ پہ ہے، نابالغ پہ نہیں، آزاد پہ ہے، کسی غلام پہ نہیں۔ یہ یاد رکھ۔ اچھا، اور حج جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ قسمیں جو ہیں بس یہ یاد کرتے جائیں۔ ایک قسم جو ہے اس کا نام ہے قران، اور ایک کا نام ہے تمتع، اور ایک کا نام ہے افراد۔ حج کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ یاد رہے گا انشاءاللہ کہ حج کی 3 قسم۔ اچھا، حج کے مہینے کتنے ہیں؟
دیکھیں خدا کی شان دیکھیں، حج کے مہینے بھی 3 ہیں اور حج کی قسمیں بھی 3 ہیں، اور یہ حج کے مہینے 3 مولویوں نے نہیں بنائے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ الحج اشہر معلومات۔ اور حج کی جو 3 قسمیں ہیں یہ بھی مولویوں نے نہیں بنائی۔ یاد رکھو گا، مولوی مسئلہ بناتا نہیں بتلاتا ہے۔ مولوی مسئلے بتاتے ہیں، بناتے، جو بناتے ہیں وہ مولوی نہیں ہیں، وہ کوئی اور بلا ہے۔ تو اب جناب حج کی 3 قسمیں ہو گئی، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ قران کا کیا معنی کہ میقات پہ آ کے جو تمہارا میقات ہے، جس ملک سے بھی آ رہے ہو، میقات پہ آ کے جب وہ احرام میں نیت کرے، اگر عمرے اور قران کا احرام مل کے نیت کرے کہ یا اللہ یہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر رہا ہوں، لبیک بھی حجت و عمرۃ، اور لبیک پڑھے تو یہ قارن حاجی ہو جائے گا۔ قران معنی ملانا، اس نے حج اور عمرے دونوں کو، جیسے عقد قران، کسی لڑکی کا نکاح کرو نا، کہتے ہیں جی عقد قران، کیونکہ لڑکے اور لڑکی کو ملا رہے ہو نا۔ اور جناب یہ ہے کہ جب وہ مکے میں آ جائے گا، طواف کرے گا، صفا مروہ دوڑے گا، لیکن احرام نہیں کھولے گا، کیونکہ اس نے حج اور عمرے دونوں کا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، حج قارن کے لیے طواف قدوم جو ہے وہ بھی سنت ہے، یعنی اس طواف عمرے والے کے علاوہ۔ اور دوسرا حج کیا ہے؟ حج تمتع۔ تمتع کا معنی کیا ہے کہ حج کے مہینوں میں شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، وہ صرف عمرے کی نیت کر کے آئے اور مکے میں آنے کے بعد عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ اب کپڑے پہن لیے، پھر جب 8 ذی الحجہ ہوگی تو انشاءاللہ پھر حج کا احرام باندھ کے مینا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں تمتع۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا۔ تو اب یہ درمیان میں جو کپڑے پہنے ہیں، کھا پی رہا ہے، خوشبو لگائے، نفع اٹھا رہا ہے۔ اور ایک حج افراد ہے، کیا معنی؟ جب میقات بھی ہے تو صرف حج کی نیت کرے، یہاں آنے کے بعد وہ عمرہ کرے گا، یعنی طواف کرے گا، صفا دوڑے گا، سب کچھ کرے گا، احرام نہیں کھولے گا، کیونکہ وہ حج کا احرام ہے، حج کے بعد کھولے گا۔ اب انشاءاللہ یاد رکھ لیں، اللہ کو منظور ہے، خدا کرے کہ حج کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ کون سی؟ قران، تمتع اور افراد۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج قران افضل ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے امام ہیں، کیونکہ اس ملک کا ساری کتابیں اور فقہ جو ہے، عدالت جو ہے، قضاء جو سب فقہ حنبلی پر ہے۔ اما ائمہ اربعہ سے باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو خواہ دھوکہ دیتے ہیں، ورنہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ یا آدمی مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہے ہی نہیں۔ یا تو اتنا بڑا عالم ہے وہ خود مجتہد ہے، اس کو بھی ضرورت ہی تقلید کی، یا وہ مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا۔ تیسری قسم کا مجھے ایک آدمی بتا دو جو کہے کہ نہ میں مجتہد ہوں نہ میں مقلد ہوں۔ تو اب جناب سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج قران افضل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج افراد افضل ہے۔ اب یہی کہتے ہیں، دیکھو جی ہر امام اپنی اپنی بات کہہ رہا ہے۔
بات کو سمجھیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے خود کون سا حج کیا ہے؟ قران۔ تو فرماتے ہیں میرا ایمان ہے کہ میرا مدنی بھی افضل، نبوت بھی افضل، کتاب بھی افضل، شریعت بھی افضل، اور آپ نے جو حج کیا وہ حج بھی افضل۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت حضور نے، انہوں نے کہا بھئی حضور نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا کہ جو آدمی احرام باندھ کے آئے ہیں لیکن ان کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ اگر ان کے ساتھ قربانی کا جانور ہے تو احرام نہ کھولیں، لیکن نہیں ہے کھول دیں، پھر 8 کو حج کا احرام باندھیں۔ تو صحابہ نے آگے عرض بھی کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 4 ذی الحجہ ہے اور 4 دن باقی ہیں، اگر ہم نے احرام کھول دیا تو پھر ہر آدمی اپنے اپنے خواہشات میں اور بیوی اور یہ اور وہ ادھر لگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں بھی تمتع کرتا۔ ایک نفع ہے، فائدہ ہے، تو رعایت قبول نہیں کر رہے ہو۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں بھی تمتع کرتا، لیکن چونکہ میں اپنے جانور ساتھ لے آیا ہوں میں احرام نہیں کھول سکتا۔ تو اس لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور کی تمنا تو یہی تھی نا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں تمتع کرتا، تو لہذا تمتع افضل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ مدینے سے آئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے چونکہ احرام کھول لیا تو عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا دوڑ لی، بال کٹا لیے، تو اس دور میں جو کچھ تھا اچھا کپڑا پہن لیا، تیل لگا لیا، کنگھی وغیرہ کر لی خامن کے استقبال کے لیے۔ حضرت علی آئے تو دیکھے ناراض ہو گئے کہ فاطمہ یہ کیا ہے، تم بن سنور کے بیٹھی ہوئی ہو، تمہیں پتہ نہیں میں اتنے مہینے کے بعد سفر سے واپس آ رہا ہوں اور میں احرام میں ہوں، تم میرا حج خراب کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا علی میرے پر کیوں ناراض ہوتے ہو، میرے حضور سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ جب میں نے احرام عمرہ کھول دیا تو اب میں آزاد ہوں اپنے خاوند کے استقبال کی، اب مجھے تو پتہ ہے کہ میرے خاوند کا کیا احرام ہے۔ حضرت علی حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ علی تم نے یاد رکھو کہ تم نے نیت کیا کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں میقات پہ آیا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا نا کہ آپ مدینے سے آ رہے ہیں کہ آپ کی کیا نیت ہے، تو میں نے یہی نیت کی کہ یا اللہ میری وہی نیت ہے جو محمد مصطفیٰ، میں یہ نیت کی۔ اب میں کچھ جانور بھی لائے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں جانور اپنے لیے بھی لایا ہوں، آپ کے لیے بھی لایا ہوں، اور اب آپ احرام نہیں کھول سکتے، آپ قارن ہو۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ حنابلہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک اور اسی طرح علماء اہل حدیث کے نزدیک قران ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ قربانی کا جانور ساتھ نہ لے آئے۔ وہ کہتے حضور قارن تھے تو قربانی کا جانور ساتھ رہے تھے، اگر ساتھ نہ ہو حضور نے حکم دے دیا تھا کہ احرام کھول دو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح تو ہم نے حج قران کو ہی ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے جو حضور نے حج کیا تھا، کہ اب ہوائی جہاز میں کون بکریاں ساتھ لے آئے؟ تو اس کا معنی ہے کہ پوری دنیا سے قران ختم کر دیں، کہ کوئی مال تو اب تو کوئی جانور لے آئے تو مدینہ شریف شاید لے آئے، لیکن باہر کے ملکوں والے بیچارے کیسے لے آئے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جانور لانا جو ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ ذبح ہونا ہے اللہ کے نام پہ۔ ایک آدمی جانور لے آیا، ذبح نہیں ہوا تو کیا دم ادا ہو جائے گی؟ تو مقصد ذبح ہونا ہے، ہم نہ لے آئے، جیسے حضرت علی لے آئے تو حضور نے قبول فرمایا۔ اب اگر بینک لے کے یہاں کھڑا کر لیتے ہیں یا منڈیوں میں مال پہلے سے موجود ہے، انہوں نے کہا یہ گویا کہ ہم لے آئے،
تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قران افضل ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک تمتع افضل ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں افراد افضل ہے۔ صرف حج، ان سے کوئی حضرت کیسے، انہوں نے کہا اللہ نے حج فرض کیا ہے، عمرہ بھی فرض کیا ہے۔ نے فرمایا کہ فرض حج ہوتا ہے، عمرہ بھی فرض ہے، سب اللہ نے حج فرض کیا وہی افضل ہے، عمرہ تو اس کے تابع ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، اتموا الحج والعمرۃ للہ۔ تو اس لیے اب دیکھیں امام اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور ان کے بعد دلیل ہے قرآن اور حدیث سے۔ اس لیے رحمت اللہ علیہم، کسی کے بارے میں دل میں کبھی کوئی برا خیال نہ رکھنا۔ اچھا باقی یہ ہے، دعا یہ کرو کہ جو بھی حج ہمیں نصیب ہو، قران ہے، افراد ہے، تمتع ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرما۔